السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی تمام تعریفیں سزاوار ہوں اس خالق کائنات پر جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. درود و سلام ہو ذات قدسی و شیم صاحب الجود والکرم تاجدار حرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اولاد پر، تمام صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، متبعین پر، تمام اولیاء اللہ پر. اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں پر. اس وقت پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار بھی ہیں، پریشان بھی ہیں. امن اور امان یہ چیز ختم ہو گئی ہے. سینکڑوں صفحات کا خلاصہ میں آپ کو بتاؤں، سینکڑوں صفحات کا خلاصہ. اللہ تعالیٰ جب امت مسلمہ سے، مسلمانوں سے راضی ہوتا ہے تو بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں سے ناراض ہوتا ہے تو بیت المقدس چھین کے دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے. بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کا آپ مطالعہ کریں، آپ پڑھیں تو اس کی تفسیر میں علماء نے ایک باریک نکتے کی اور پوائنٹ کی بات بتائی ہے. وہ بات یہ ہے، اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ جب بھی امن اور امان اور عدل اور انصاف کو اتارنا چاہتا ہے تو پہلے بیت المقدس میں اتارتا ہے.
وہاں اگر امن نہیں تو دنیا میں کہیں بھی امن نہیں. اسی وجہ سے بہت کم حضرات یہ حدیث کو جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ یہ بات آپ نے مکہ اور مدینے کی فضیلت تو سب سے زیادہ ہے، لیکن آپ نے بیت المقدس کے متعلق ایک عجیب حدیث بیان فرمائی. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بیت المقدس کا سفر کرے. رینگ کر کے آ سکتا ہو تو رینگ کر کے جائے. پاؤں نہیں ہے، لنگڑا ہے، رینگ کر کے جائے. ہم اس کو بھول گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں. فوٹو میں دیکھ لیے بیت المقدس ہے، یہ ہے، بس اتنا ہی جان گئے. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیوں یہودی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ علم سے ناکارہ ہو گئے. اتنی لطیف، اتنی باریک چیز، اتنی پوائنٹ کی بات ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر جا نہیں سکتے رینگ کر بھی تو کم از کم بیت المقدس کے اندر جو چراغ جلتے ہیں اس کے تیل کا انتظام کرنا. بیت اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے. بیت المقدس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ہم جیسے گنہگاروں کے کندھوں پہ ڈال رکھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معراج کا سفر کیا ہے بیت اللہ سے، سیدھے چلے جاتے آسمان پہ، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس گئے ہیں، نماز پڑھے ہیں، وہاں سے سفر کا آغاز ہوا ہے. پھر پوری آسمان کی سیر کرنے کے بعد پہلے آسمانوں سے بیت المقدس پر آئے ہیں، پھر اپنے مقام پر آئے ہیں. تو کیوں وایا بیت المقدس؟ سیدھے بھی تو جا سکتے تھے. علماء نے اسی کے ذیل میں فرمایا یہاں سے کوئی چیز پہلے اوپر جاتی ہے تو وہ وایا بیت المقدس جاتی ہے، اترتی ہے تو وایا بیت المقدس ہی اترتی ہے. اس وقت مسلمان کی حالت بہت خراب ہے. یاد رکھ لیجئے اسلام کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اسلام اگر ختم ہوا تو دنیا ختم ہو جائے گی. حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ایک روئے زمین پر بندہ ہے جو اللہ اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے پورے نظام کو برابر چلائیں گے. وقت پر سورج نکلے گا، وقت پر بارش برسے گا، ہوائیں چلیں گی. پوری دنیا کا نظام ایک کے بدلے چل سکتا ہے. وہ ایک کے نہیں، وہ اسلام کے بدلے چل رہا ہے. تاریخ پہ آپ نظر ڈالیں، مسلمان ختم ہوئے ہیں، اسلام ختم نہیں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ وہ دن نہ دکھلائے. مسلمانوں کے اعمال اس وقت میں ایسے ہیں، ہو سکتا ہے مسلمان ختم ہو جائیں، اسلام ختم نہیں ہوگا. کیا مطلب یہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے جو واقعات بیان فرمائے ہیں، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت یوسف کا، حضرت ابراہیم کا، انبیاء کے واقعات، دیگر جو واقعات بیان فرمائے ہیں، کیا قرآن قصے کہانیوں کی کتاب ہے؟ نہیں. اللہ رب العزت نے واقعات جو بیان فرمائے ہیں اصل میں اپنی سنت کو بیان فرمایا ہے کہ میری سنت کیا ہے، میری عادت کیا ہے. واقعات اصل میں کیا ہے؟ اللہ کی سنت اللہ نے بیان کی ہے. یہ میری سنت ہے، انہوں نے یوں کیا تو میں نے یوں کیا، انہوں نے یوں کیا تو میں نے یوں کیا. اللہ نے واقعات کی روشنی میں ہم واقعات پڑھ لیتے ہیں لیکن سمجھ ہی نہیں پاتے جس میں اللہ تعالیٰ کیا بولنا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اپنی سنت سمجھا رہا ہے. میری عادت کیا ہے، میری سنت کیا ہے، میں کیا کرتا ہوں، وہ بیان کیا ہے. ورنہ قصے کہانی کی کتاب پڑھانا کوئی مشکل بات تھی. دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینی، تم میں سے جو کوئی بھی دین سے انحراف کرے گا، دین سے پھرے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب، فا تحقیق کے لیے آتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک مثال سنیے. ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہمارے بعض علماء بعض چیزوں کو علماء عوام کے سامنے رکھتی نہیں، سمجھتی نہیں. کیوں نہیں سمجھے گی یار؟ سمجھے گی، سمجھانا چاہیے تھا. یہ علمی باتیں ہیں، یہ نکتے کی باتیں ہیں. شوال سے شروع کیا، بیان کی کیسٹ شوال پہ شروع کی،
وہی ذی قعدہ پہ کریں گے، وہی ذی الحجہ پہ کریں گے، وہی محرم پہ کریں گے، وہی سفر پہ کریں گے، رمضان تک کیسٹ ختم ہوئی، رمضان ہوتی پھر کیسٹ پلٹا کے ڈال دی جائے گی، پھر وہی محرم، وہی شوال، وہی ذی قعدہ۔ یہ ممبر و محراب بہت قیمتی ہے، یہاں سے دنیا بدلی جا سکتی ہے۔ یہ نظام دنیا کے اندر کسی کے پاس نہیں ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے۔ اس وجہ سے ہر مسجد کے ذمہ داران کو چاہیے، کبھی ہوتا یہ ہے حافظ صاحب ہیں وہ مکمل طریقے سے امت کو بات سمجھانے سے قاصر ہیں، تو ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو نماز پڑھانے دیجیے۔ اصل میں ہماری عوام خرچہ کرنا نہیں چاہتی ہے، اسی 6,000 میں امام صاحب بھی مل جانا، خطیب صاحب بھی ہو جانا، وقت پہ اذان بھی دے لینا، وقت پہ جھاڑو بھی لگا لینا، ٹوٹل۔ ایسے نہیں چلے گا۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم تک پیور دین آئے، تو خرچ بھی تو کرنا پڑے گا۔ اچھا مؤذن نہیں رکھ پاتے ہیں، کیوں؟ اچھے مؤذن کو اچھی تنخواہ دینی پڑے گی۔ اس وقت میں دنیا کے اندر جو صدائیں بلند ہو رہی ہیں اذانیں بند ہونے کی، نمازیں بند ہونے کی، کیوں صدائیں بلند ہو رہی ہیں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ میں اس پر بعد میں آؤں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے من یرتد منکم عن دینی، جو دین سے انحراف ہوگا، فسوف یأتی اللہ، فسوف کہ دیکھیے جاء زید و عمر، زید آیا اور امر آیا۔ زید آنے کے بعد امر کب آیا پتہ نہیں کب آیا، لیکن زید بھی آیا امر بھی آیا۔ لیکن جاء زید فعمر، زید آیا پچھچ امر آیا، اس سے فعل آتے ہیں۔ واو اور فا میں بہت فرق ہے۔ فا تحقیق فوراً۔ من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم دین سے انحراف رہو گے، دین سے پھرو گے، فسوف یأتی اللہ، فوراً اللہ تعالیٰ ایک ایسی دوسری قوم کو لائے گا، یحبہم، اللہ بھی اس سے محبت کرے گا، وہ یحبونہ، وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے۔ کیا ہوگا؟ دنیا کی ظالم ترین قوم سے ان ناکارہ نااہل مسلمان جو اپنے آپ کو کہلواتے ہیں خاتمہ کرے گا، پھر انہیں ایمان کی توفیق دے گا۔ تاتاریوں کی کہانی ہمارے سامنے موجود ہے، موجود ہے ہمارے سامنے تاریخ۔ تو الغرض اس وقت میں ہماری حالت دیکھیے، ہم مانتے نہیں کہ ہم دین سے ہٹے ہوئے ہیں، ہم کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بھی یہودیوں نے کبھی اس بات کا اقرار کیا کہ تم دین پر نہیں ہو؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو دین پر ہیں۔ عیسائیوں نے آج تک اس بات کو تسلیم کیا کہ تم مکمل دین پر نہیں ہو؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہم تو دین پر ہے۔ یہودی بھی یہی اقرار کر رہے ہیں، عیسائی بھی یہی اقرار کر رہے ہیں، مسلمان بھی یہی اقرار کر رہے ہیں، حالانکہ ہم اس کیٹیگری میں آ گئے ہیں قرآن میں جس کا نقشہ اللہ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، کچھ بدو قسم کے لوگ یہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر کے آئے۔ قل، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے، لم تؤمنو، تم ایمان لے کر نہیں آئے ہیں، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہہ لیجئے کہ ہم اسلام قبول کیے ہیں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، تمہارے دلوں میں تو ذرہ برابر بھی ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، لیکن یہ جھانکنے کی ضرورت ہے اندر کہ ہمارے دل کے اندر ایمان آیا موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ دنیا کے اندر مسلمانوں نے جب بھی غفلت برتی ہے، جب بھی دین سے الٹے پیر بھاگے ہیں، حالات نے ان کو بڑا دبوچا ہے۔ 480 ہجری تک، 480 ہجری کے بعد مسلمانوں کی زوال کا دور شروع ہوا۔ 480 ہجری کے بعد، اب 1444 ہے، 480 ہجری کے بعد اتنا خطرناک دور آ گیا تھا۔ اب سنیں گے تو حیران ہوں، یہ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے۔ 480 ہجری میں بغداد کا خلیفہ، مسلمان خلیفہ جانتے نا، خلافت امیر المومنین، عید کی نماز کے لیے نکلا ہے، اور لوگوں میں شور شرابہ ہنگامہ کرتب ہو رہے ہیں، کھیل ہو رہے ہیں۔ بادشاہ باہر جو نکلا ہے، پروسیس نکلا ہے پورا، یہ پورا کھیل ہوتے 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 عیدگاہ عشاء کی نماز کو پہنچا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد عید کی نماز پڑھائی گئی ہے، تاریخ اٹھا کر کے پڑھی ہے۔
مسلمانوں نے. مسلمان بادشاہ بغداد کا عباسی خلیفہ ہے، لیکن عید کی نماز کو محل سے نکل کر پہنچا ہے عشاء کو، عیدگاہ کو. عشاء کی نماز کے بعد عید کی نماز پڑھائی گئی ہے. اب بولو ان کے سر کو کچلنا چاہیے یا نہیں کچلنا چاہیے؟ اللہ نے نظام بدلا. ایک ایسے شخص کو کھڑا کیا جس کا نام جو ہے، اصل نام تو سموجا، یہ آپ نے نام سنا ہے؟ سموجا ایک بہت گھٹیا قسم کا آدمی تھا. چوہے مار کر کے اپنی زندگی بسر کر رہا تھا. چوہے مار مار کر کے پکاتا تھا، کھاتا تھا. اتنا کمزور تھا، دشمنوں نے اس کی بیوی کو اٹھا کر لے گئے. دشمن حاملہ کر کے لائے، لیکن یہ کچھ نہیں کر پایا. یہی سموجا اتنا طاقتور ہوا 40 سال میں. اس کا نام آگے چل کر کے پڑا چنگیز خان، جو دنیا کی سب سے بڑی طاقتور حکومت بنائی. دنیا اس وقت میں دنیا کا سب سے بڑا طاقتور بادشاہ بنا 40 سال میں. لیکن اس کی حالت کیا تھی؟ یہ چوہے مار کر کے کھاتا تھا. اسی چنگیز خان نے پھر مسلمانوں کو وہ سبق سکھایا. لاکھوں مسلمانوں کو جو ہے اس نے قتل کیا. مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں مٹی ڈالتا، اس میں پودے لگاتا اور پودے اٹھا کر کے ڈیکوریشن کے لیے رکھتا. تاریخ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بات کہی ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَيْهِ تَتْبِيرًا. اس کی تشریح میں مجھے جانا نہیں ہے. اس کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو ظالم حکمرانوں کو ہم پر مسلط کرتا ہے. ہماری مسجدیں بھی اللہ ہی تو وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اللہ کہتا ہے ہم نے کہا تھا کہ تم مسجد کے اندر داخل ہو جانا. قرآن اٹھا کر کے پڑھیے. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس امت پر سے اپنی نصرت، اپنی مدد کو اٹھا لیتا ہے. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلے جیسا داخل ہوئے تھے اب بھی تم مسجد کے اندر داخل ہو جانا. اور ہماری مسجدوں کو جو انہوں نے کھلواڑ بنا کے رکھی ہے توڑ کے رکھ دینا. ہم کس سوچ میں پڑے ہوئے ہیں؟ زندگی کو بدلنا نہیں چاہتے ہیں. اگر ہم نہیں بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ بدلے گا. یہ اللہ کا قانون، یہ اللہ کی سنت ہے. آج بھی دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے اندر ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں ایسا زمانہ آئے گا بکریاں چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے. چرواہے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ حکمران حکومت کا تاج پہنیں گے. آج دیکھیے چھنی پکڑنے والا کہاں بیٹھا ہوا ہے، آٹو چلانے والا کہاں کا سی ایم بنا ہوا ہے. یہ سب تاریخ ہے. یہ سب اللہ نے فرمایا اگر تم نافرمانی کرو گے تو ہم تم پر ایسے مسلط کر کے رکھ دیں گے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام قانون ہے. ہاں کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں ایسے نہیں، معاملہ الٹا ہوتا ہے. سورہ یوسف آپ پڑھیے اٹھا کر کے. بنی اسرائیل کے جو انبیاء گزرے ہیں ان تمام انبیاء میں حضرت موسیٰ، حضرت یوسف علیہ السلام، ان دو نبی کا بڑا اہم کردار رہا ہے. یہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام ایشیا سے افریقہ گئے، مصر گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو افریقہ سے ایشیا واپس لے کر کے آئے ہیں. یہ جرنی بہت بڑی جرنی. لیکن اس جرنی کے پیچھے قرآن میں ہم واقعات پڑھتے ہیں. یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیے. وہ زلیخا محبت میں پڑ گئی تھی، اب بہت خوش ہو گئے، پھر جیل میں ڈال دیے گئے. اس کے پیچھے بتایا کیا جا رہا ہے، سمجھایا کیا جا رہا ہے، یہ کبھی غور ہی نہیں کیے. سورہ یوسف کا جب واقعہ جب تفسیر آتی ہے تو مدارس میں طلبہ بھی، یہاں عوام بھی، جیسے ہی رومانس کا مسئلہ آتا ہے یوسف زلیخا کا، فوراً خوش ہو کے سنتے ہیں. مطلب وہ نہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی تاریخ کو سمجھا کر مسلمانوں کو کوئی بات سمجھانی چاہیے. میں مختصراً عرض کروں گا اور صرف نکات، مجھے پورا واقعہ بیان نہیں کرنا ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیسے کیسے معاملات کیا ہے وہ مختصر سی تاریخ میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کرے کہ اس مختصر وقت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا.
بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں. حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب کے 12 بچے تھے. ٹھیک ہے، 10 بچے ایک بیوی سے تھے، 2 بچے ایک اور بیوی سے تھے، حضرت یوسف اور بنیامین. حضرت یوسف علیہ السلام کا نمبر 11واں ہے، بنیامین کا نمبر 12واں ہے. نیچے سے 2 حضرت یوسف علیہ السلام. یہ لوگ کرتے کیا تھے؟ بکریاں چروانا ان کا پیشہ تھا. یعقوب علیہ السلام کا ان کا جو گھرانہ ہے یہ بکریاں چرواتا تھا بہت بڑے پیمانے پر. اس دور میں یا تو کھیتی باڑی ہوتی تھی یا تو بکریاں چرواتے تھے. تو بکریاں ان کا چروانے کا ان کا کام تھا. 10 بچے بھی علماء نے لکھا، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ جو 10 بچے ہیں، وہ 10 بچے بھی بعد از نبی کے بعد، حضرت یعقوب کے بعد اس روئے زمین پر سب سے زیادہ علم والے تھے. بہت بڑے علماء تھے، نبی کے بچے تھے، نبی کے تربیت یافتہ تھے. اتنے بڑے شیخ بھی جس کا باپ نبی ہو، ان کی تربیت یافتہ ہو. علماء نے فرمایا دنیا کے بڑے علماء میں سے تھے نبی کے بعد میں. 10 بڑے بچے تھے، بکریاں چرواتے تھے، اسی سے ان کا نظام چلتا تھا. بہت پاورفل لوگ تھے اس علاقے میں، لیکن پھر بھی غریبی تھی ہی. بکریوں کا دودھ پینا اور اس کے چمڑے کو استعمال میں لانا، اس کی پوشاک بنانا، اس کی چمڑے کے بال نکال کر کے بیچنا، یہی ان کا پیشہ اور مشغلہ تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام چاہتے یہ تھے کہ میرے بعد یہ جو نبوت ہے میرے خاندان میں چلے. دنیا میں انسان کی عادت ہوتی ہے، ایک پڑھا لکھا گھرانہ ہوگا، وہ یہ چاہے گا کہ میری اولاد میں تعلیم ایجوکیشن باقی رہے. وہ پڑھانے کی کوشش کریں گے، ڈاکٹر اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کی کوشش کرے گا، انجینئر اپنے بچے کو انجینئر بنانے کی کوشش کرے گا. جو تاجر ہوگا وہ یہ چاہے گا کہ میرے بعد میرا بچہ اور بڑا تاجر بنے. جو عالم ہوگا وہ یہ اس بات کی، اگر سچا عالم ہے تو فکر کرے گا کہ یہ علم کی وراثت جو اللہ نے دی ہے وہ میرے خاندان میں، میری نسلوں میں چلے، کوئی تو ہو میرا سنبھالنے والا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی یہ تمنا تھی کہ میرے بچوں میں نبوت چلے، ہمارے خاندان میں جیسے باپ دادا میں چلتی آئی ہے. یہ کوئی بری بات بھی نہیں تھی. لیکن اپنے 10 بچوں کے اندر بھی عالم تھے، سب کچھ تھا، لیکن نبوت والے جو گن ہوتے ہیں وہ گن نہیں دیکھ پا رہے تھے. بھی باپ ہوتا ہے نا، یہ دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے کون سا بچہ آگے چل کر کے کیا کر پائے گا، میرے گن اس کے اندر ہیں یا نہیں ہیں، وہ باپ بہتر طریقے سے پہچان سکتا ہے. اسی درمیان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا. یوسف علیہ السلام جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، آپ کے چہرے کی رنگت، آپ کے بچپن سے کردار، جو ٹیلنٹ ان کے اندر تھا، جو چیزیں ان کے اندر تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس بچے کے اندر مجھے نبوت والے گن نظر آتے ہیں، میری وراثت اگر چلے گی تو اس کے اندر چل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سوچ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک خواب کے ذریعے سے پختہ کر دیا. بیٹھے ہوئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، آ جاؤ بیٹا اندر آ جاؤ، کیا بات ہے؟ کہا ابا عجیب خواب دیکھا ہے. کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ 11 ستارے، چاند سورج میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے دل میں فوراً بہت خوشی ہوئی، سمجھ گئے کہ اس کا کیا مطلب ہے. 11 ستارے اس کے 11 بھائی ہیں، اور اس کے ماں باپ ایک وقت ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے پر لائے گا کہ یہ سب کے سب اس کی تعظیم کریں گے، اس کا اکرام کریں گے. لیکن اپنے بچے سے کہا بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. کسی طریقے سے بھائیوں کو معلوم ہو گیا. علماء نے لکھا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ جیسے جیسے حضرت یوسف پہ زیادہ بڑھ رہی تھی، بھائیوں کو جلن ہو رہی تھی کہ ارے بھائی ہم 10 کے 10 ہیں، ان کا کام ہم سنبھالتے ہیں، بکریاں ہم چرواتے ہیں، باپ کی خدمت ہم کر رہے ہیں، اور یہ چھوٹا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی کچھ کر بھی نہیں رہا ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ ہمارے باپ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ اندر جلن ہونے لگی تھی. لیکن ایک وقت ایسا آیا، ان لوگوں نے یہ بات طے کر لی کہ کسی طریقے سے ہم دیکھیے اپنے والد کی جو توجہ حضرت یوسف علیہ السلام پر زیادہ ہو گئی ہے، اس میں یوسف کا کیا قصور ہے؟
اس میں ہمارے باپ کا کیا قصور ہے؟ یوسف علیہ السلام آ کر کے اپنی باپ کی توجہ لے لیے ہیں، تو ابا کو تو چھوڑیے، ہم حضرت یوسف کو اگر ابا سے ہٹا دیں گے ابا کی توجہ پھر ہماری طرف ہو جائے گی، یہ کہہ کر کے پلان بنے۔ کیا کریں بھی؟ مار دیں، جانوروں کے حوالے کر دیں۔ ایک بھائی نے کہا یہ بھی تو ہمارا بھائی ہے، اتنی دشمنی کیا ہے، ہم کنویں میں ڈال دیں گے۔ ایسے وقت میں ڈالیں گے کوئی قافلہ قریب میں ہوگا، ہم حساب کتاب لگائیں گے۔ وہ بکرے تھے نا، وہ بکریاں چروانے والے تھے نا، ان کو معلوم تھا کس جگہ کون سا کنواں ہے، اس کنویں میں ہم ڈال دیں گے، وہاں سے وہ قافلہ لے کر کے چلا جائے گا۔ آئے اپنے والد کو سمجھانے لگے کہ ہم یوسف کو لے جانا چاہتے ہیں، ہم باہر گئے ہیں، کھیلے ہیں، کھائے ہیں، تبھی تو ہم اتنے مضبوط ہوئے ہیں۔ آپ یوسف کو گھر میں بٹھا کر کے رکھے ہوئے ہیں، نہ کھاتا ہے نہ کھیلتا ہے، یہ تو کمزور بن جائے گا۔ آپ ہمارے ساتھ بھیجیے، کھیلے گا، کودے گا، کھائے گا تو مضبوط تو بنے گا، آگے چل کر کے آپ کے کام آئے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو شک تو ہوا، لیکن بچے تھے، 10 اولادیں تھیں، جانے کی اجازت دے دی۔ آئے، اس وقت میں چرواہوں کا جو کھیل ہوتا تھا، ابھی کیا کرتے تھے، یہ جو کوئی کپڑا پہنا ہوا ہے، لنگی پہنی ہوئی ہے، کوئی چادر اڑی ہوئی ہے، اس کو گول بناتے اور ڈنڈے لے کر کے مار مار کے کھیلتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے یہ جو کرکٹ کا گیم ہے، اس کی تاریخ آپ گوگل پہ پڑھ لیجئے، یہ چرواہوں کا گیم تھا، میری بات نہیں، آپ گوگل پہ جا کے سرچ کیجئے۔ یہ جو کرکٹ ہے یہ چرواہوں کا گیم تھا، کپڑے کو گول لپٹ لیتے تھے، وہ ادھر سے مارتا تھا، وہ ادھر سے مارتا تھا۔ تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائیوں نے آ کر کے کہا کہ آپ ڈریے مت ابا جان، ہم 10 ہیں، ہم جائیں گے، ہم 10 سوتے ہوئے، آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، یوسف آئیں گے 11 ہو جائے گی، ٹیم پوری ہو جائے گی۔ بہرحال لے کر کے گئے، لے جا کر کے کیا کیا، ان کا کرتا کاڑا، بکری کو ذبح کیا، اس کا خون میں کرتے کو لپیٹا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جو سیڑھی ہوتی ہے اسے اندر اترنے کی، اس اندر کی سیڑھی پہ بٹھا دیا۔ وہ کنواں انہوں نے سب کچھ سوچ کے رکھا تھا۔ رات میں آئے، کہا بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا، ہم کھیل کود میں مشغول تھے، کرتا دکھایا۔ حضرت یعقوب نے کہا بھیڑیا بھی بڑا چالاک معلوم ہوتا ہے، کپڑے اتار کر کے کھایا ہے، کپڑا صحیح سالم تھا۔ تو ادھر کیا ہوا، انہوں نے اپنے بھائیوں کو مستقل نگرانی پہ لگا رکھا تھا کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف بہت خوبصورت ہے، وہ کنویں سے نکالے، پوچھیں تو کس کا بیٹا ہے، وہ لے کر کے گھر پہ آ جائیں، نگرانی کرتے رہنا۔ یہ بھائی چھپ چھپ کے نگرانی کرتے رہے۔ ایک قافلہ آیا، ڈول ڈالا، نکالے، وہ کیا خوبصورت بچہ ہے، فوراً یہ بھائیوں کی ٹیم آ گئی، کہا یہ ہمارا غلام ہے، بھگوڑا غلام ہے۔ عجیب تاریخ مورخین نے لکھی، بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو کیا سوچ کر کے ڈالے تھے کہ اس کی قسمت گئی، پھوٹے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کو کیا معلوم کہ تم جس کنویں میں ڈال رہے ہو اسی کنویں سے اس کے لیے تخت کی سیڑھیاں بچھائی گئی ہیں، وہ آگے چل کر کے مصر کا بادشاہ بنے گا۔ ان کو کیا معلوم تھا؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر حالات آ رہے ہیں، مصیبت آ رہی ہے، ظاہر میں ہماری کوئی اور چیز دیکھ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا تقوینی نظام کچھ اور ہوتا ہے۔ ڈالا تھا کنویں میں، ان کو کیا پتا کہ یہ کنویں کی نہیں ہے جس کے بعد تخت کی سیڑھیاں چڑھے گا۔ کہا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں کے خاطر اپنے بھائی کو بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام دیکھ کر کے رو رہے تھے، خاموش تھے۔ مصر کے بازار میں لایا گیا، چونکہ بہت خوبصورت تھے تو عزیز مصر نے بہت بڑی قیمت دے کر کے خریدا اور عزیز مصر کے گھر پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ اس گھرانے کو کچھ نوازنا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی عادت ہے نوازتا ہے، مشکلات کے بعد، حالات کے بعد، تکلیفوں کے بعد، پسانے کے بعد، تپانے کے بعد، کوٹنے کے بعد، سونا جب کندن ہوتا ہے اس کو آگ کی بھٹی میں ڈال کر کے جب تک کوٹا جاتا ہے بعد میں جل کر کے نکھرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ کامیاب حکمران بنانا تھا، تو اس دور سے نکالا، کنویں میں ڈالے گئے، مصر کے بازار میں، اب شاہی گھرانے میں آ گئے۔ ظاہر بات ہے آگے چل کر کے بادشاہ بننا ہے تو شاہی گھرانے میں پروان ہونے لگی، اور وہیں سے حضرت یوسف علیہ السلام شاہی خاندان کے اطوار، مزاج، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بات کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سکھایا۔ معلوم ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات درمیان میں لاتا ہوں۔ عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے، وہ فرش بچھاتے تھے مکے کے خانہ کعبہ کے سامنے، سردار تھے، بیٹھتے تھے، لوگ آ رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے، کسی سے کچھ معاہدہ طے ہو رہا ہے، کہیں معاہدہ ٹوٹ رہا ہے، کچھ سکھایا جا رہا ہے۔
کسی کو اس فرش پر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، عبد المطلب لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر بٹھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس گدی پر بٹھایا اور بیٹھ کر کے دادا کیسے نظام سنبھالتے ہیں بچپن سے ساری چیزیں دیکھ رہے تھے، اللہ کے وسلم سیکھ بھی رہے تھے کہ کیسے بات چیت کی جاتی ہے۔ تو الغرض عزیز دوستوں بزرگوں، بڑے ہوئے زلیخا نے آپ فریفتہ ہو گئی، آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، جیل خانے میں ڈال دیا گیا۔ جیل خانے کو آپ نے خانقاہ میں بدل دیا، وہاں بھی اصلاحی کام ہو رہا ہے، وہاں بھی دینی کام، دینی خدمات ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد 2 لوگوں نے وہاں پر خواب سنایا، آپ نے تعبیر دی کہ تو باہر جا کر کے مرے گا اور تو بادشاہ کا خاص بنے گا، جب تو بادشاہ کا خاص بنے گا تو میرے بارے میں بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا کہ میں بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہوں۔ وہ باہر آیا، اللہ تعالیٰ نے اسے بھلا دیا۔ ایک وقت میں بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، 7 بالیاں ہری ہیں، تازہ ہیں، چاول کی، گیہوں کی، 7 خشک ہیں، سوکھی ہیں۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا بیکار کا خواب ہے، یہ کوئی خواب ہے؟ لیکن اس شخص نے جواب دیا کہ جیل میں ایک شخص موجود ہے، وہ خواب کی تعبیر بیان سکتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بنائی۔ اس کا مطلب یہ ہے اب آنے والے 7 سال بہت ہرے بھرے ہوں گے، بہت غلہ اگے گا، بعد کے 7 سال ایک قطرہ بارش نہیں پڑنے والا، تمہیں اسٹاک کرنا پڑے گا، فیوچر پلاننگ تمہیں کرنی پڑے گی۔ بادشاہ نے کہا کہ ہمیں کیا فیوچر پلاننگ آتی ہے، انہی کو بلا کر لاؤ، لمبا واقعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو کہا اس کے متعلق اللہ نے مجھے علم دیا ہے، آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، عزیز مصر بنا دیجئے۔ بادشاہ نے ان کو عزیز مصر بنا دیا، جس گھر کے غلام تھے اللہ نے اسی گھر کا بادشاہ بنا دیا، عزیز مصر بن گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان سے کام لیا اور پوری اس وقت میں جو وبا پھیلی تھی، پوری پینڈیمک جو پھیلا تھا اس کو سنبھالا۔ بادشاہ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا اس وقت میں بادشاہ یوسف ہی بن سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے تخت دے دیا۔ اب کیا ہوا، یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے، بھائی صدقہ مانگنے کے لیے آئے۔ یوسف علیہ السلام کی آنکھ میں آنسو آ گئے، میرے بھائی نبی کی اولاد، اللہ نے ایسے حالات لائے، بادشاہ کے سامنے صدقہ مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا نہیں میں یوسف ہوں، جا کر کے میرے ماں باپ کو ساتھ میں لے کر کے آنا۔ وہ دونوں ماں باپ کو ساتھ میں لے کر کے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے باہر جا کر کے ان کا ویلکم کیا، اور یہ 11 وہ دونوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ تعظیم اور اکرام کا معاملہ کیا۔ یہ ایک چیپٹر ہوا، مختصر میں کر رہا ہوں 2 باتیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، اللہ نے یوسف علیہ السلام کہاں تھے؟ ایشیا میں، ملک شام میں تھے، چھوٹے گھرانے میں تھے، لا کر کے تخت پہ بٹھا دیا۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی۔ جیسے جیسے یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا، ان کی اولاد میں حکومت پر بیٹھے کرتے رہے، لیکن وہی بے دینی آئی۔ جب وہ بے دینی آئی، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کھڑا کیا، وہ تخت پر قبضہ کر لیا، ان سب کو غلام بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ پستے رہے، کٹتے رہے، اللہ سے بھیک مانگی کہ اللہ اس ظلم سے ہمیں نکال دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، فرعون پانی میں ڈوب گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر ان کو افریقہ سے ایشیا لے کر کے آئے۔ ملک شام کے اندر انہوں نے چھوٹی چھوٹی حکومتیں بنانی، بجائے ایک بڑی حکومت بناتی، آپس میں لڑتے رہے۔ اللہ پھر ناراض ہوا، پھر ان کے پر ظالم بادشاہ مسلط کیا، پھر یہ روتے رہے۔ اللہ نے طالوت کو مقرر کیا، طالوت نے آ کر کے ایک حکومت بنائی۔ طالوت کے انتقال کے بعد حضرت داؤد کے پاس حکومت آئی، حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت سنبھالی، پوری دنیا پہ مسلمانوں کی ایک بادشاہت بنائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا، ان کی اولاد نے پھر اسی طریقے سے کام کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ یہ سنت ہے اللہ رب العزت کی، جب احکامات سے پھرو گے اللہ تعالیٰ جو چیز دیا ہے وہ چیز چھین لے گا۔ اگر ان ملکوں کا نام نہ لیا جاتا، ذرا ہمارے ہندوستان کی تاریخ پر بھی نظر ڈالیں، کہاں سے تھے آ کر کے کہاں تک 800 سال اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، پھر وہ حکومت کی ناقدری کی گئی اور دین الہی کے نام سے، دین اکبری کے نام سے دین قائم کیا گیا، جس میں اس نے ایک راجپوت لڑکی سے شادی کر کے دین کا بیڑا غرق کیا اور مسلمانوں کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کے سر کے پر کوڑے برسائے، اور اب کون مسلط ہے، مشرکین مسلط ہیں، سب جانتے ہیں، اس کی تاریخ مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو الغرض عزیز دوستوں بزرگوں، اس کا اگلا حصہ اور بھی باقی ہے، اور بھی اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ میں نے اس مختصر سے 15 سے 17 منٹ میں جو ہے ایک لمبی تاریخ، میں نے سینکڑوں صفحات کا خلاصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی تو اس عنوان کو جو اہم ہے، میں نے یہ مقدمہ باندھا، انشاءاللہ اللہ نے زندگی باقی رکھی تو اگلی جمعہ اس عنوان کو جو ہے ختم کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے، اعلان سماعت فرمائیں۔
آپ حضرات جانتے ہیں 2 جمعہ پہلے یہیں پر اعلان ہوا تھا کہ